نہیں ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ مضمون کا عنوان ہے اسلام کا دور ثانی اور ظہور دجال. اسلام کا دور آخرین کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی قرار دیا. آپ نے اس دور کے مسلمانوں کی خستہ حالی بیان فرمائی. وہ کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو ماسوائے اس کے نام کے حقیقی اسلام مٹتا ہوا انہیں نظر آئے گا. یہ اس کا مضمون بیان ہوا ہے، جو اسلام کا دور ثانی ہے. اسلام کو پھر زندہ کرنے کے لیے مسیح الزمان کی بعثت مقدر ہے. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح اور مہدی موعود علیہ السلام آن وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق جب انہوں نے ماموریت کا دعویٰ کیا تو جس کا ہر کسی کو انتظار تھا، وہ جماعت احمدیہ کے بانی تھے. مسیح آخر زمان نے اسلام کا دفاع کیا. اسلام کو آن وسلم کی پاک ذات کو اسلام کو سب نے نشانہ بنایا. آن وسلم کی پاک ذات کو معاندین اسلام نے اعتراضات کا نشانہ بنایا. بالخصوص عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے معاندین نے اسلام کو ناپاک حملے کر رہے تھے. آپ علیہ السلام اسلام کے وہ واحد جرنیل تھے اور آن وسلم کا شریفانہ کردار کا جیتا جاگتا نمونہ تھے. آپ علیہ السلام نے ان بدنما داغدار دبوں کو اسلام کو صاف کیا اور ایک ایسا کارنامہ سنجام دیا جو کسی دوسرے مسلمان انجام نہ دے سکے. وہ کارنامہ یہ تھا کہ عیسائیت کی بنیادوں سے اس کی تعمیر ہوئی تھی، جن بنیادوں سے یعنی وہ تثلیث کا عقیدہ تھا. جب پولس رسول کی عیسائیت جو ہے داخل ہو گئی میں، وہ تثلیث کا عقیدہ تھا. آپ علیہ السلام نے ان کو جڑوں سے کھیڑ دیا. بانی جماعت میں فی الواقع سلیب کو توڑ دیا. یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہندوستان کے برطانوی حکمرانوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا، جو بذام خود نصرانیت کے دفاع کے دعوے دار تھے. جب آپ نے اپنے دعوے کا اعلان کیا، یہ ایک مختصر رسالہ میں فتح اسلام میں شائع ہوا. فرمایا مجھے الہاماً مسیح ناصری کی وفات کی خبر دی گئی ہے. آپ علیہ السلام نے خود کو مسیح قرار دیا کہ کیا بلحاظ اخلاق، کیا بلحاظ خلقت، کیا بلحاظ زمانہ مسیح مریم کے ساتھ ان کی یعنی مناسبت اور مشاہد رکھتا ہے. وہ آپ اپنی مناسبت اور مشاہد بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نے نہیں آنا بلکہ ان کے مسیح نے آنا ہے. تذکرہ صفحہ 178. آن وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں امتی نبی کو مبعوث ہونا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرشت سے آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام ان کی سرشت سے آئے گا. اس امتی کا آنا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی قرار پائے گا. اس کا منصب صرف یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کرے اور دین کی روح ان میں زندہ کرے اور عیسائیوں کو بھی ہدایت کی راہ پر قائم کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں جو مشرکانہ عقائد داخل ہو گئے ان کو صاف پاک کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا نام مہدی رکھا اور مسیح ابن مریم بھی رکھا. مسیح آخر زمان کے ظہور کے لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمانی اور زمینی باتیں، نشانیاں اور باتیں بتائیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں. اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کلمی جہاد کا اس سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس قاصر صلیب کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ان عقائد کو پیش کرنا نہایت ضروری و مفید ہے، کیونکہ انسانیت کا ایک بڑا حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حقیقی تعلیم سے ناشنا تھا. بہرحال عیسائیت کو چیلنج کرنے والا واحد مذہب اسلام تھا.
اسلام کے آغاز میں ہی معاندین اسلام نے تلوار کے زور پر اسلام کو مٹانے کی کوششیں جاری رکھیں، وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن پھر انہوں نے آن وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا یہ کہ یہ مذہب پنم سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ ایسا کرنے کے لیے معاندین اسلام نے تمام حربے استعمال کیے، لیکن وہ سچے مذہب میں ایک پنہاڑ صرف لچک ہوتی ہے جس کو زور بازو سے چھینا نہیں جا سکتا۔ اسلام پر بھی یہی صورتحال صادق آئی کہ اسلام کی روز افزوں ترقی اشاعت کا رستہ تلوار سے روکنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اسلام کے پھیلنے کی رفتار جوں کی تو بڑھتی رہی اور زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اسلام یورپ کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں دشمنان اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدترین حالت میں دیکھ کر مذہبی آزادی کے اس دور میں علمی حملوں کا آغاز کیا۔ تلوار کے حملے جب ان کے ناکام ہوئے، علمی حملوں کا انہوں نے آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ عیسائیت کے نزدیک اسلام ہی واحد مذہب ہے جو ماضی میں بھی عیسائیت کے لیے چیلنج تھا۔ گویا عیسائیت کو روز اول سے ہی اسلام سے خطرہ تھا، لیکن اسلام کے دور آخری میں اسلام کی خستہ حالت دیکھ کر ہر جہت سے، ہر طرف سے ہندوؤں، عیسائیوں، دیریوں مشترکہ کوششیں ان کو مٹانے کی سب نے مل کر۔ یہ اب اسلام جو ہے نزع کی حالت میں ہے، لیکن اسلام کے دور آخری میں اسلام کی خستہ حالت کو دیکھ کر یہ بڑے خوشی کی شادیاں بجاتے ہوں گے، جبکہ اس دور کے مسلمان اپنے مذہب پر تقریباً شرمندگی محسوس کرنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ اپنے عقائد کو کمزور ہونے کی وجہ سے عذر معارضتیں پیش کرنے لگے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کے وقت قرآن کریم کی عظیم الشان نعمت جو قرآن کریم امت مسلمہ کو دی تھی، علم معرفت ہدایت کی یہ سرچشمہ کتاب محض ایک سربستہ کتاب بن کر رہ گئی۔ اس کو پرانے قصوں کی کتاب کہا جانے لگا، یعنی یہ اس زمانے کا حال بتا رہے مسلمانوں کا۔ بعضوں نے تو حدیث رسول کو قول خدا پر ترجیح دینا شروع کر دی۔ اس زمانے کے مسلمانوں کی کتنی بد نصیبی ہے کہ جو کتاب معارف کا خزانہ حضر للناس بنائی گئی تھی، اسی کی برکتوں سے اسے کلیت بے بہرہ ہو گئے مسلمان، قرآن بھی ہاتھ سے جاتا رہتا۔ اس زمانے کے مسلمان کی حضر برکتوں کے کلیت بے بہرہ ہو گئے۔ ایسے وقت میں آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کو زندہ کتاب کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے خدا تعالیٰ کی عظمت، اس کی شوکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان آپ ثابت کرنے والے تھے۔ آپ زمانے کے حکم و عادل بن کر خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے اسلام کی خوبصورت چہرہ کو سب داغوں سے پاک صاف کر دیا۔ آپ کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوا۔ آپ نے فرمایا خدا نے مجھے بھیجا تا میں اس بات کو ثابت کروں کہ قرآن زندہ کتاب ہے اور زندہ دین اسلام ہے اور زندہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان تین باتوں کے امور کے علاوہ مسلمانوں میں مروجہ غلط عقائد کی اصلاح کی، مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی۔ ان میں حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد، حقیقت جہاد کا صحیح اسلامی تصور، توحید حقیقی، قرآن و حدیث کا حقیقی مقام و مرتبہ اور یہ پھر یجوج ماجوج کا ظہور، اور بعض مسلموں نے جس طرح مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت سی غلط فہمی کی، اسی طرح انہوں نے دجال یجوج ماجوج کی حقیقت کو سمجھنے میں بھی غلطی خودہ تھے۔ اس وجہ سے وہ تھے یہ متعلقہ پیشگوئیوں کو وہ حقیقت پر معمول کرتے تھے، اور پیشگوئیوں کا اصل اصول بول جاتے ہیں کہ تعبیر و تمثیل اور استعارہ مجاز کی پیشگوئیوں کا خاصہ ہے۔ اسلام کے دور آخرین کی خستہ حالت اور مسیح محمدی کی آمد ثانی کے بارے میں آج کی پیشگوئیوں کا مضمون گزر چکا ہے۔
بہرحال مسلمان سمجھتے ہیں کہ دجال کوئی مافوق الفطرت عجیب و غریب انسان وجوہ ہے جس کی طاقتیں بھی غیر معمولی ہوں گی، اور دجال کی یہ سب طاقتیں مسلمانوں کو تباہ کرنے پر تل جائیں گی۔ احادیث میں دجال کے بارے میں مضمون ہے، وہ کسی قدر تعبیر طلب ہے، اس کو حقیقت کے رنگ میں نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کا جب مسیح اللہ بھیجے گا، وہ پھونکے سے ان کی طاقتوں کو تباہ کر دے گا۔ وہ دلائل تھے دراصل۔ مسیح مزید کام یہ کریں گے کہ وہ صلیبوں کے شہر شہر قریے قریے پھریں گے اور خنزیروں کو قتل کرنے کے جنگلوں میں جائیں گے، اور یہ بزرگ وجود مسلمانوں کو بیٹھے بٹھائے ان کو دنیا بھر کی دولتوں کا ملک بنا دیں گے۔ یہ دیکھیے میں نے تعبیر طلب باتیں ہیں، یہ آگے پھر بیان ہوگی جو احادیث میں اور دوسری جگہ پر، تو اس سے تعبیر طلب باتوں کا یہ پتہ ہو جائے گی۔ یہ عجوبہ یہ عجوبہ پسند، یہ امانی خیالات جو ہے حقیقت نہیں رکھتے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ جو دجال کے متعلق مضامین پیش کیے جا چکے ہیں، میرے مضمون جو ہیں آپ دیکھیں گے پہلے میں، لیکن دجال کے